قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حضرات گرامی، قابل عشق کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ میرا امتحان لیں، اس سے پہلے تمہیدی گفتگو میں آپ کی سماعت کا امتحان لے لوں تاکہ برابر ہو جائے کہ صرف منبر پہ بیٹھنے والا ہی امتحان نہ دے، سننے والا بھی امتحان دے. یقیناً یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے. یہاں انسان آ کے بیٹھتا ہے تو بظاہر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، مگر جب یہاں بیٹھتا ہے تو انوار مقدسہ کے سائے میں بیٹھتا ہے. یا گویا لفظیں بدل کے یوں کہوں کہ یہاں جب آ کے بیٹھتا ہے تو دنیا کے تنہا اور واحد اس مقام پہ بیٹھتا ہے جہاں تطہیر کا سایہ ہوتا ہے. اور جب انسان یہاں بیٹھ جاتا ہے تو نفس بھی اس کا پاکیزہ ہوتا رہتا ہے، روح بھی طیب و طاہر ہوتی رہتی ہے. یہاں جب بیٹھتا ہے نا، پورے اعضاء و جوارح انسان کے آہستہ آہستہ ذکر اہل بیت کے سائے میں طیب و طاہر ہوتے جاتے ہیں، گناہ دھلتے جاتے ہیں. باہر کھڑا ہے گناہوں میں مبتلا ہے، گھر میں ہے گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی خطائیں اس سے سرزد ہوتی ہی رہتی ہے. مگر
اب میں یہ نہیں کہوں گا عام مولانا کی طرح ذاکروں کی طرح کہ یہاں بیٹھنے کے بعد انسان گناہ نہیں کرتا، غلط بات۔ یہاں بیٹھنے کے بعد انسان موبائل نہیں چلاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ کانا پھنسی یہاں بھی ہوتی ہے، سرگوشیاں یہاں بھی ہوتی ہیں، یہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ مگر سب سے بڑا جو فلسفہ اس پر سے ازا کا ہے کہ جب بیٹھتا ہے تو تطہیر کے سائے میں بیٹھ کے تطہیر کے فضائل کو سن کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، جو گناہ اس سے یہاں سرزد بھی ہوتا رہتا ہے تو اس کو بھی دھلتا رہتا ہے۔ تو کمال ہے اس فرش ادا پہ بیٹھنے کا، جب تک بیٹھا رہا ہر گناہ سے مبرہ ہوتا رہا۔ اب جب مبرہ ہو گیا تو کمال یہ نہیں ہے کہ مبرہ ہو گیا، کمال یہ ہے کہ مبرہ ہو کے یہاں سے گھر تک پہنچ جائے، گھر تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ یہاں بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو طیب و طاہر بنا لینا یہ الگ بات ہے، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد میں بآسانی یہ لفظ کہہ سکتا ہوں کہ 1% بھی نہیں ملیں گے کہ جو صحیح و سالم گھر پہنچ جائے کوئی گناہ کیے بغیر۔ لہذا یہاں سے جب جائیں تو جب طیب و طاہر ہو چکے ہیں تو مزاج میں بے طہارت ہونی چاہیے، مزاج میں بھی، ذہن میں بھی طہارت ہونی چاہیے۔ صرف نفس طہارت نہیں ہونا چاہیے، مزاج بھی طہارت ہونا چاہیے۔ یعنی جو دنیاوی روابط ہمارے کمزور ہو گئے تھے اسے پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس فرش اعضا کے صدقے۔ تب اس فرش اعضا کا ہمیں فائدہ ہے۔ دوسری بات، یہاں بیٹھ کے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں کو دھلوا لیا۔ اب جب یہاں سے جا رہے ہیں تو علماء حضرات پڑھتے رہتے ہیں نا کہ فرشتے آتے ہیں، اب جب جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، خوشبو محسوس کر رہے ہیں، جس خوشبو کو ہم سنتے ہوئے آسمان سے آ رہے ہیں۔ اب پوری بات نہیں پڑھوں گا، بس یہاں سے مجھے لینا ہے۔ پوچھتے ہیں وہی خوشبو سون کے آ رہے ہیں جو سے محسوس کر کے آسمان سے ہم آ رہے ہیں، تم میں پائی جا رہی ہے، تمہارے اندر وہ خوشبو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی اس فرش اعضا پہ بیٹھنے کا مقصد سمجھیے، فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے گئے، خوشبو لے کے گئے، تمہارے اندر خوشبو پا رہے ہیں تو یاد رکھو جب یہاں سے اٹھو تو اپنے اخلاق اور کردار کی خوشبو سے دنیا کو بتاؤ کہ ہم کہنے کے حسینی نہیں ہیں، اخلاق و کردار کے حسینی ہیں، جو فرش اعضا سے لے کے آئے ہیں۔ نہیں لفظ بدل کے کہوں، یہاں سے جب چلو تو اس فرش اعضا کی خوشبو بتائے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ ایک سال بعد پڑھتے ہیں کسی کو ہمیں نہ کہنا پڑے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا بن جائے کہ دیکھنے والا گواہی دے کہ اس کے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو حسین والی ہے، جو حسینیت والی خوشبو ہے۔ اس کو اسے نہیں کہتے کہ جو کھولنے پہ مہنگی، جسے سنگھایا جائے تو مہنگے، اس کو کہتے اسے کھول دیا جائے تو پورا کپڑا بن جائے۔ سنگھا کے مشک محسوس نہیں کی جاتی، سنگھایا جائے تو بولے کہ ہاں یہ مشک ہے۔ مشک کہتے ہی اسے ہے کہ کھول دیا جائے تو دور تک خوشبو چلی جائے۔ تو ہمارے اندر بھی حسینیت کی ایسی خوشبو آنی چاہیے
کہ دور تک ہماری خوشبو محسوس ہو، جو سامنے والا ہو ہمارے کردار اور اخلاق کی خوشبو محسوس کرے۔ دوسری بات، یہ زمانہ ایک صلوات پڑھو، یہ زمانہ وہ چل رہا ہے جہاں ہر طرف شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، شیعیت پہ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، 1400 صدیوں سے ظلم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب ہر زمانے میں الگ الگ یہ تیر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آج کل جو تیر آ گیا ہے یہ کووڈ کا تیر آ گیا ہے۔ کووڈ کے بہانے سے تیر چلایا جا رہا ہے کہ ان کو اس بہانے سے اس فرش ادا پہ جانے سے روکا جائے۔ نہیں سمجھے آپ اصلیت اپنی، انہیں لوگوں سے خطرہ نہیں ہے، مسلمان ہونے سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے شیعہ ہونے سے کہ یہ دنیا کے بڑے سے بڑے پیغامات، بڑے سے بڑے مسئلے اس فرش اعضا پہ آ کے حل کر دیتے ہیں۔ لہذا انہیں اس فرش اعضا پہ جانے سے روکا جائے، اور جب انہیں روک دیا جائے گا تو سب پہ قابو پا لیں گے۔ جب تک ان پہ قابو نہیں پائیں گے کسی پہ قابو نہیں پا سکتے، لہذا اب انہیں روکا جائے۔ اور پوری دنیا میں یہ کوششیں ہونے لگی، بھائی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا تمہارا کام ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم اس فرش اعضا کے محتاج ہیں، ہم اس فرش اعضا کے محتاج ہیں، ہم اس فرش اعضا کے محتاج ہیں، مگر یہ محتاج نہیں ہے، یہ محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ضرور ہے، ہم گھر میں رہیں گے، یہ ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ تم اسے مٹانے کی کوشش کرو گے، یہ اتنا پھیلتا ہوا گھروں تک آئے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے نا، وہ اس فرش اعضا سے جا کے سب سے اعلیٰ درجے کی جو محبت ہے وہ اس فرش اعضا سے ہے۔ ثبوت زمین ہے، زمین سے آپ کو کھود کے ایک ڈھیلا نکالیے، پوری طور ایک ڈھیلا نکالیے تو ڈھیلا زمین کا جز ہے یا نہیں؟ جز ہے نا، زمین سے نکالا، زمین کا جز ہے۔ اب انسان کوشش کرے، پوری طاقت لگائے، جب تک بازوؤں میں طاقت ہے، توانائی ہے، اس ڈھیلے کو اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکتا رہے، پھینکتا رہے، پوری کوشش کرتا رہے، توانائی صرف کرتا رہے، زور آزمائی کرتا رہے، نتیجہ اٹھا کے پھینکا، ڈھیلا آ کے زمین پہ، اٹھا کے پھینکا، ڈھیلا آ کے زمین پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا جز ہے، حصہ ہے، اسے جتنا بھی اٹھا کے پھینکو تھک جاؤ گے پھینکتے پھینکتے، آ کے ملے گا اسی زمین سے۔ ہمارے دلوں میں جو سب سے اعلیٰ محبت ہے اس فرش اعضا کا جز ہے، جہاں بھی پھینکنا ہے پھینک دو، ملیں گے اسی فرش اعضا پہ۔ کوششیں کرنا ہے کر لو، یہ ہمارے دلوں کی محبت کو روک نہیں سکتے۔ جیسے ڈھیلے کو زمین سے جدا کر کے جدا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک ہمیں اس سے دور نہیں کر سکتے۔ ہماری حیات میں یہ ناممکن ہے،
ہم کیا، ہماری کیا مثال؟ ارے ہماری قوم کے بچوں کو بھی تم اس مسئلہ سے دور نہیں کر سکتے، جن کی ماں نے اپنی گود میں وہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے کہ ماں کی آغوش میں بھی حسین کا ماتم کرنا جانتے، دنیا کو بتا دے وہ دنیا کی مائیں ہیں جو دنیاوی سلیقہ طریقہ سکھاتی ہے، یہ حسینی مائیں ہیں جو بچپن میں بھی حسین کا غم منانا میں نے آپ کا امتحان لے لیا، اب آپ میرا امتحان لے لیجیے۔ میں نے آیت پڑھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن یہ کتاب لا ریب یعنی شک ہو شبہے کی گنجائش اس کتاب میں نہیں، قرآن میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت، یہ بات یاد رکھیں، ہر رٹو طوطے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن حفظ کرنے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن پہ ایمان لانے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، وسیم جیسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، وسیم جیسے افراد لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب لا ریب ہے، جب لا ریب ہے تو عظمتوں والی بھی ہے، بابرکت بھی ہے، یہ کتاب سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ 4 کتابیں خدا نے نازل کی ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن، مگر عجیب بات ہے، سب سے بڑا فلسفہ یہ کہ سب سے اہم کتاب قرآن ہے، تینوں کتابیں الگ مگر قرآن الگ، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام تینوں سے جدا۔ وجہ کیا ہے؟ تینوں کتابیں ایسی تھیں جن میں تبدیلیاں ممکن تھیں، لوگ کر سکتے تھے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلیاں نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوں گی۔ وسیم جیسے لعنتی حضرات کورٹ میں جا کے کتنا بھی گہار لگائے، مدد کی بھیک مانگے، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تمام انسان و جنات مل کے چاہیں کہ اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا لائیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کے مددگار بن۔ کون کہہ رہا ہے؟ آیت ہے، حدیث نہیں ہے، آیت ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر جنات اور انسان مل کے ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تب بھی قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن نہیں لا سکتے، دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ قرآن اس اعلیٰ مقام پہ ہے کہ جس کے مقابلے میں لایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کی بات تو دور، قرآن کی ایک سورہ کا جواب بھی کوئی لائے، ایک سورہ کا جواب بھی کوئی لائے نہیں لا سکتا، سورہ تو دور، قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان جواب نہیں لا سکتا۔ تو جب انسان قرآن کی آیتوں کا، قرآن کی سورہ کا جواب نہیں لا سکتا تو پورے قرآن کا جواب کہاں سے لائے گا؟ اے وسیم جیسے لوگوں، اے وسیم تم جیسے قیامت تک کوششیں کرتے رہو گے نہ خدا نے قرآن کو ایسا بنایا ہے قیامت تک اس میں
تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اب یہ آخری پوائنٹ ہے اس کا کہ تبدیلی ہو کیوں نہیں سکتی؟ اس لیے کہ جیسا قرآن ہے ویسا قرآن کا محافظ، جیسا قرآن ہے ویسا قرآن کا محافظ۔ قرآن کا محافظ جب قرآن جیسا ہوگا تو کبھی کسی میں مجال ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دے، اس میں تحریف کر دے۔ خدا نے 4 کتابیں بھیجی، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت کے لیے کہا پڑھو ثواب، زبور کے لیے کہا پڑھو ثواب ہے، انجیل کے لیے کہا پڑھو ثواب ہے۔ اب کہیں کسی ذاکر نے پڑھا ہو تو بتاؤ، کسی ذاکر نے پڑھا ہو تو بتاؤ کہ توریت دیکھو تو ثواب ہے، سنو تو ثواب ہے، زبور دیکھو تو ثواب ہے، سنو تو ثواب ہے، انجیل سنو تو ثواب ہے، دیکھو تو ثواب ہے۔ نہیں، تینوں کتابوں کے لیے کہا پڑھو گے تو ثواب۔ قرآن اتنی بابرکت، اتنی بابرکت، پڑھو تب بھی ثواب، سنو تب بھی ثواب، دیکھو تب بھی ثواب۔ خدا نے جیسا قرآن بنایا تب پڑھو گے تب بھی ثواب، سنو گے تب بھی ثواب، دیکھو گے تب بھی ثواب۔ تو اب قرآن کا محافظ بھی تو ایسا ہو، مسئلہ رسول نے حل کر دیا، ذکر علی کرو، عبادت علی کا ذکر سنو، عبادت علی کو دیکھو، عبادت قرآن کا پڑھنا دیکھنا سننا عبادت، علی کا دیکھنا پڑھنا سننا عبادت۔ ہے کوئی کتاب محافظ ایسا ہونا چاہیے۔ جب یہ قرآن اتنی مستحکم ہے، اتنی عظمتوں والی ہے، اتنی بابرکت ہے، اتنی عظیم ہے، تو محافظ بھی عظیم ہونا چاہیے، محافظ بھی لاریب ہونا چاہیے۔ ارے غیرے ندو خیرے اس کے محافظ نہیں بن سکتے۔ محافظ وہی بنے گا جسے خدا مقرر کرے گا۔ تمہاری کیا بساط کہ تم اس کی حفاظت کر لو؟ اس کی حفاظت کرنے والا پردہ غیب میں آج بھی بیٹھا ہے جو حفاظت کرے۔ قرآن کے لیے کہا پڑھو، سنو، دیکھو، عبادت۔ کتنی عظیم کتاب ہے، ہر طرح سے ہدایت بخش، مگر شرط لگا دی پروردگار نے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر آدمی کے لیے ہدایت نہیں۔ اور یہ قرآن نازل کب ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ پروردگار کیا بات ہے، تو قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ خدا تیری خدائی پہ حرف آ جائے گا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا 23 سال تک پیغمبر قرآن کو پہنچا رہے ہیں، 23 سال تک پیغمبر قرآن کو پہنچا رہے ہیں۔ 40 سال میں تبلیغ شروع کی ہے نا، 23 سال تک پیغام کو پہنچا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ مکی ہے، کچھ مدنی ہے، کچھ آیتیں
مدینے میں آئی ہیں، کچھ آیتیں مکہ میں آئی ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کر دی. بارے رہا حل کیسے ہو؟ تو کہہ رہا ہے قرآن میں شب قدر میں نازل کر دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا، 23 سال تک آیتیں آتی رہی، کچھ مدینے میں آئی، کچھ مکے میں آئی. تو عجب نہیں خدا آواز دے قرآن کو یہ بات سچ ہے کہ میں نے شب قدر میں نازل کیا. 23 سال تک یہ حکم ہو رہا تھا. اب اس آیت کو پہنچاؤ، اب اس سورہ کو پڑھو. اے میرے حبیب، ہم نے یہ بات سچ ہے کہ شب قدر میں نازل کیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ 23 سال تک قرآن سنانے کا حکم ہو رہا تھا کہ اب یہ سناؤ، اب یہ آیت سناؤ، اب یہ آیت سناؤ. مثال دوں، اب آج کل نیٹ کا زمانہ ہو گیا ہے نا، مودی جی نے ہندوستان کو اور ترقی کو پہنچا دیا. گوگل پے آ گیا ہے، پے ٹی ایم، اور بہت سارے ایسے ایپ آ گئے نا. تو اس ایپ کو آپ یوز کب کریں گے، استعمال کب کریں گے؟ پہلے تو آئی ڈی بنائیں، آئی ڈی بنانے کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب؟ اس میں بیلنس ڈالے، بیلنس ڈال دیا تو پھر استعمال اس کا کریں. نہیں پہنچے آپ؟ بیلنس اس میں ڈال دیا. اگر گوگل پے کا پے ٹی ایم کا استعمال کرنا ہے تو پہلے اس میں بیلنس ڈالو، پھر جتنی مرضی کسی کو 10 دو، کسی کو 50 دو، کسی کو 100 دو، کسی کو 1000 دو. خدا نے نبی کے سینے میں پورا قرآن اتار دیا. اب حکم ہو رہا ہے، اب یہ آیت سناؤ، اب فلاں آیت سناؤ، اب یہ سورہ سناؤ، اب یہ سورہ سناؤ. ایک صلوات پڑھتے محمد. قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، بعد میں حکم ہو رہا ہے یہ سناؤ، یہ سناؤ. اچھا نبی، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھوں گا، خدا نے آپ کے سینے میں پورا قرآن اتار دیا تھا نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے آدم سے ہزاروں سال پہلے ہمیں ترقی کیا ہے، یعنی اس وقت آپ کے سینے میں قرآن نازل کر چکا تھا. پھر یہ 40 سال انتظار، اور 40 سال کے بعد 23 سال تک پہنچانے کا انتظار کہ جبریل آئیں گے تبھی سناؤں گا. یہ انتظار کس بات کا؟ پورا قرآن سینے میں تھا، سنا دیتے، ایک ایک آیت روز سناتے رہتے. تو عجب نہیں میرا نبی، آواز تیرا دماغ تو صحیح ہے. یہ اور لوگ نہیں ہیں، یہ عرب کے نکچھڑے لوگ ہیں. ارے میں پورا قرآن تو سنا دیتا، مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میں جب تک وحی نہیں آتی تب تک کچھ کرتا نہیں. اب جب میں ان کے مخالف والی آیت سناتا تو یہ کہتے میں نے اپنی مرضی سے سنایا. لہذا جبریل کا انتظار تھا، جب خدا حکم دے تو ان کے مخالف والی آیت سناؤ، جب خدا حکم دے تو اپنے اہل بیت والی آیت سناؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد. پورا قرآن شب قدر میں پہلے ہی خدا نازل کر چکا تھا. رسول کو ہم نے جب اپنے جیسا سمجھ لیا تو ان کے علم کو کہاں سے سمجھتے؟ ہم نے تو پہلے ہی معذاللہ اپنے جیسا سمجھ لیا. تو انہیں سمجھیں گے کہاں سے؟ ان کے مقام کو کہاں سے سمجھیں گے؟ قسم خدا کی
غار حرا میں بیٹھ گئے جب رسول کعبے کو دیکھ دیکھ کے لذت لے رہے تھے. آخری ثبوت ہے کہ رسول کے سینے میں قرآن تھا یا نہیں. آخری ثبوت بیٹھ کے لذت لے رہے تھے. 40 سال کا سن ہو چکا, خدا کی تسبیح و تحلیل میں بیٹھے ہوئے مشغول تھے. جبریل امین آئے, سلام کیا, کہا اقرا پڑھو. نبی نے کہا ما اقرا, کیا پڑھوں؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. وہاں سے نبی نے پڑھا خلق الانسان من علق. ہمیں اب تو سمجھو, جبریل نے کہا پڑھو, نبی نے پوچھا کیا پڑھوں؟ جبریل نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اس سے آگے جبریل نے نہیں بتایا, نبی نے پورا سورہ پڑھ دیا, پڑھ کے بتایا کہ دیکھو قرآن میرے سینے میں محفوظ. نہیں, میں یہاں ممبر پہ آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں. ہاں, ظاہر سی بات ہے پوری تیاری کے ساتھ آیا. اب آپ آئے, کہا مولانا مصائب پڑھو. میں نے کہا کیا پڑھوں؟ کہا علی اکبر کا. کہا مجھے یاد ہے تو میں نے پورا علی اکبر کا مصائب پڑھ دیا. اگر یاد نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. آپ نے کہا علی اکبر کا مصائب, میں نے پورا علی اکبر کا مصائب پڑھا. جبریل نے کہا پڑھو, نبی نے پوری سورہ پڑھ کے بتایا کہ میرے سینے میں جب خدا نے ہمیں خلق کیا تب سے قرآن محفوظ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزو, یقیناً قرآن ہدایت ہے, اور اس قرآن کے راستے میں جو بھی آئے انہوں نے ہدایت پائی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کربلا میں پیش ہوا ہے. اس لیے کہ ابھی وہ مصائب کا نہیں ہوا, رب دے رہا, ثبوت دیا ہے. اس لیے کہ ادھر بھی مسلمان تھے, ادھر بھی مسلمان, دونوں طرف مسلمان تھے, مگر فرق یہ تھا کہ ایک طرف رٹو طوطے والے مسلمان تھے, ایک طرف قرآن کو سمجھنے والے مسلمان. ایک طرف قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے متقین لوگ تھے, ایک طرف غیر متقین, بس قرآن کو پڑھنا جانتے تھے, اسلام کو جانتے تھے, اسلام کو ماننے والے تھے, مگر قرآن پہ عمل کرنے والے تھے. ورنہ اگر سمجھنے والے ہوتے تو قسم خدا کی رسول کو پہلے سمجھتے کہ رسول کی عظمت کیا ہے اور اس کے نواسے کی عظمت کیا ہے. اس لیے کہ آج علی اکبر کا مصائب پڑھنا ہے نا, کمیٹی بھی شاید وہی نام ہے علی اکبر کے حوالے سے مشہور, علی اکبر کے نام سے. اگر قرآن کو انہوں نے سمجھا ہوتا تو علی اکبر جیسا بیٹا حسین کا کبھی شہید نہ کیا جاتا. جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے علی اکبر ہو بہو پیغمبر جیسے شبیہ رفتار و کردار و سیرت لہجے میں ہر طرح سے شبیہ. بارے الہ تو نے اتنے انبیاء بھیجے, کسی کو نبی کا شبیہ نہیں بنایا, علی اکبر کو بنایا, علی اکبر کو شبیہ بنایا. تمہیں پہچانا نہیں, یہ انبیاء آئے, انبیاء سے بھی مجھے محبت ہے, لیکن یاد رکھ
جتنی محبت مجھے حسین سے ہے اتنی محبت جتنی محبت مجھے حسین سے ہے اتنی محبت کسی سے نہیں۔ انبیاء آئے ضرور میرا پیغام پہنچانے، مگر انبیاء آگے چلے جائیں گے، میرا حسین وہ ہے جو انبیاء کی زندگیوں کو بچانے والا ہے، جو دی پناہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا دی پناہ اپنے نانا کے دیدار سے محروم رہ جائے، اپنے نانا کے دیدار سے محروم رہ جائے۔ لہذا علی اکبر کو نانا کی شبیہ بنا کے بھیجا تاکہ جب گزرے تو نانا کی یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھ کے تسلی ہو جائے، اس لیے کہ حسین سے پروردگار کی بہت محبت کرتا ہے۔ جنت کا لباس آدم سے اتروا سکتا ہے مگر اسی لباس کو حسین کے لیے زمین پہ بھیج سکتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ تو بھلا اس حسین کو نانا کے دیدار سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اور شبیہ کے ایک یہودی شخص تھا، وہ روز دعا کرتا تھا، پالنے والے مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، آخری منزل میں مسائل اٹھا پڑ، مجھے اولاد دے۔ اور ایک دن اس کی دعا قبول ہوئی، خواب میں پیغمبر اسلام آئے، کہا سن خدا نے تیری دعا قبول کر لی، تم کون ہو؟ جلیل القدر انسان، تم کون ہو؟ کیا موسیٰ نبی ہو؟ کہا نہیں موسیٰ نبی ہو۔ کہا پھر عیسیٰ نبی ہو؟ کہا عیسیٰ بھی نہیں۔ کہا پھر کون؟ کہا میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، آخری نبی ہوں، خدا نے تیری دعا قبول کی۔ کہا پھر؟ کہا تو مدینے چلے جاؤ اور جا کے وہاں حسین سے مل لینا، تمہاری دعا پوری ہو جائے۔ خدا نے تمہاری دعا سن لی ہے پوری حسین سے ملنے کے بعد۔ صبح اٹھا، اس نے خواب دیکھا تھا، سوچا خواب پورا کرنا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ مدینے آیا، امام حسین کا گھر پوچھا، ایک مرتبہ چلا، آگے آواز دی، ایک مرتبہ حسین آئے۔ جب حسین آئے تو اس نے تعلق کرائے، کہا ٹھہر جا، یہ امام وقت ہے، معلوم ہے کس لیے آیا ہے، کہا ٹھہر جا۔ اب ایک مرتبہ خادم سے کہا جاؤ، جا کے علی اکبر کو بلاؤ۔ دوڑتا ہوا گیا، علی اکبر کو بلا کے لایا۔ اب جیسے ہی علی اکبر سامنے آئے اور دیکھتا رہ گیا، کہا کمال ہے، جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا چہرہ ہو ویسا ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ جوان ہے، وہ جوان نہیں تھا۔ امام تڑپ کے کہا سن، اور میرے نانا تھے، یہ میرا بیٹا علی اکبر، کہا سن، اور میرے نانا تھے جو تیرے خواب میں آئے تھے، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ عزیزوں، علی اکبر عجیب منزل ہے دوستوں۔ دنیا کا ہر بیٹا پروان چڑھتا ہے، ماں پروان چڑھاتی ہے، مگر ہائے علی اکبر کی قسمت، ماں ایک ہے، پالنے والی دو، پالنے والی دو۔ زینب نے بھی پالا، لیلا نے بھی پالا۔ آئے جب علی اکبر خیمے میں آئے، دو ماؤں کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ جوان بیٹا ہے نا، کڑیل جوان، 18 سال کا جوان علی اکبر، مرنے کی رضا کس سے مانگ رہا؟ باپ سے۔ باپ مجبور ہے، میں پوری تفصیل سے روایت نہیں پڑھ سکتا،
امام نے نہ جانے کس طریقے سے جوان بیٹے کو اجازت دی ہوگی. جس باپ کا جوان بیٹا ہو اور مرنے کی رضا مانگ رہا ہو تو پوچھنے لائق ہوتا ہے اسی کے دل سے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اللہ اللہ، نہ جانے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہوگی. عجب نہیں سر کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں آواز دیا، بارے لا یاد رکھنا، ارے میرا اولاد اجازت مانگ رہا ہے جسے میں دیکھ کے دل کو سکون دیتا تھا، جسے جب نانا کی یاد آتی تھی تو میں دیکھ لیا کرتا تھا. اجرکم اللہ. حسین نے اجازت دی ہے. علی اکبر خیمے میں آئے. بیویوں نے علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا ہے. علی اکبر کو رخصت کر دی، مگر راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی گھر سے جوان بیٹے کی میت نکل رہی ہو. اللہ اللہ. علی اکبر حیات میں بھی یہ وقت آ گیا کہ بیویاں حلقہ بنائے. نہیں عزیزو، ماجرا کیا تھا؟ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی زینب لپٹ آتی تھی میرے لال، کبھی لیلا لپٹ آتی تھی میرے لال. ارے اب دیدار نہ ہوگا. ارے جن ماں نے پروان چڑھایا تھا وہ مائیں کیسے جانے دیتی کہ جب علی اصغر خون میں غلطہ ہوگا تو کس طریقے سے دیکھیں گے. حضرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. رونے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. عزاداروں، مجھے نہیں معلوم شہزادی کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، مگر ہاں اتنا یقین ہے شہزادی اس فرش ادا پہ کسی نہ کسی ادادار کے پہلو میں اپنے رومال کو پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوں گی. لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم میرے حوالے کر دو. علی اکبر کو اجازت مل گئی، مقتل کی طرف جانے لگے. میں نے پوری روایت ختم کیا. جانے لگے، باپ نے سوار کیا، باپ نے رخصت کیا. کچھ دور بڑھے تھے کہ دیکھتے کیا ہے پیچھے پیچھے ضعیف باپ آ رہا ہے. رک گئے. بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، پھر آ رہے. حسین نے آواز دی، بیٹا ارے تو صاحب اولاد ہوتا تو احساس ہوتا جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجنا. اللہ خدا مجھے طاقت دے علی اکبر کے مصائب کو پڑھ سکوں. علی اکبر مقتل میں آ گئے. مختصر سی جنگ، واپس آ گئے. حسین سے آ کے کہا بابا پیاس لگی، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو فوجی اشریہ کو بتا دیتا میں کس کا لال ہوں، کس کے گھرانے کا ہوں. حسین نے کہا بیٹا ایسے وقت میں پانی مانگ رہا ہے. حسین پانی تو نہیں دے سکتا، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، شاید کچھ تسلی مل جائے. اللہ اللہ. علی اکبر نے رکھا، فوراً کہہ لیا بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہیں. مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے پھر وہاں سے کیسے رخصت لی ہے، مگر
ایک مرتبہ مقتل میں پھر آئے، بس آخری جملہ سن لیجیے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے، شہزادی آپ کی پوسے کو قبول کرے، اس پر سیادہ پہ آنا آپ کا شہزادی قبول کر لے، آپ کے ذریعے کو شہزادی قبول کرے۔ شہزادی گواہ رہیے گا ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، ہم نے رونے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اس پر سیادہ پہ آ کے ہم نے آپ کو پرسہ دیا ہے، علی اکبر کا ماتم کیا ہے، اگر ہم سے جانے انجانے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجئے گا۔ علی اکبر میدان میں ہے، ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، آواز دی بابا، خبر لیجئے، خبر لیجئے، آخری جملہ ہے، آخری منزل ہے، حسین دوڑے۔ یہ جملہ سن سکتے ہیں عزیزوں؟ اگر میری ماں میری بہنوں تک میری آواز جاری ہے، دل کو تھام کے اس جملے کو برداشت کر سکتی ہے تو برداشت کر لیں۔ حسین دوڑے مقتل کی طرف، کیسے دوڑے، کیسے دوڑے؟ شہزادی، شہزادی، جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے، کمر خمیدہ، کمر کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ اللہ اللہ، حسین کو عباس کے غم نے، علی اکبر کے غم نے ایسا ضعیف کیا، زہرا جیسے حسین کی کمر خمیدہ، لڑکھڑاتا ہوا میرا امام علی اکبر کے قریب پہنچ گیا۔ آخری مقام ہے، سب ختم کیا میں نے۔ بھائی کو بہن سے بہت محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ایک بیوی تھی جو مدینے میں بیٹھ کے دروازے پہ بیٹھ کے ہر آنے جانے والے سے پوچھتی تھی، بھائی کہاں جا رہا ہے، بھائی کہاں جا رہا ہے؟ جانے والا جواب دیتا تو صبرا خاموش ہو جاتی تھی۔ علی اکبر کے لیے خط لکھ کے بیٹھی تھی، کوئی کربلا جانے والا مل جائے تو میں یہ خط پہنچا دوں۔ آئے صبرا مدینے میں، ادھر علی اکبر مقتل میں، آخری بار حسین نے پوچھا، بیٹا ارے کوئی کھائے بابا، ارے سغرا سے کہا تھا لینے آؤں گا، ارے مدینہ نہ جا سکا، سغرا کا جاتے جاتے دیدار کرا دو۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، علی اکبر نے دیکھا، سغرا عصا کا سہارا لیے مدینے میں دروازے پہ بیٹھی۔ علی اکبر کا انتظار میرے بھیا کا آئیے